ذات حسن علامہ اقبال کی ایک بہترین نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی یعنی مٹ جانے والی ہے، اور فنا ہی ہر شے کا مقدر ہے، لیکن اس فنا میں ہی اس کا حسن بھی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شے ہمیشہ ہی خوبصورت رہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ حسن نے خدا سے ایک روز یہ سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس دنیا میں لازوال کیوں نہیں بنایا۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، اور لازوال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنا۔ تو حسن نے خدا سے یہ سوال کیا کہ تو نے مجھے دنیا میں لازوال کیوں نہیں بنایا، یعنی ہمیشہ رہنے والا کیوں نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ تو اللہ نے اس کو جواب دیا، حسن کو جواب دیا کہ یہ دنیا کیا ہے، تصویر خانہ، تصویروں کے گھر کی طرح ہے یہ دنیا۔ شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، اور یہ دنیا جو ہے وہ کس کی طرح سے ہے، ایک لمبی طویل رات ہے جو فنا ہو جانے والی ہے۔ شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، یعنی یہ دنیا فنا کی ایک طویل رات ہے۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسن سے کہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، یعنی اس دنیا، یہ دنیا جو ہے وہ کس سے ظہور میں آئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اس دنیا کو کس رنگ سے میں نے بنایا ہے، رنگ تغیر سے میں نے بنایا ہے، یعنی تبدیل ہو جانے والے رنگ سے میں نے بنایا ہے، چینج ہو جانے والے رنگ سے بنایا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسی باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اسے بار بار جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ رنگ تغیر سے ہی اس کی نمود اس دنیا کی ہوئی ہے، اور وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، اور اس دنیا میں وہی چیزیں حسین ہوتی ہیں جس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، زوال ہے، جس کا مقدر فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ تھوڑی دیر کی خوبصورتی ہے، تھوڑی دیر کا حسن ہے، تو جو چیزیں تھوڑی دیر کے لیے زیادہ حسین نظر آتی ہے تو وہی ہنسی ہے، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ یہ گفتگو ہوئی خدا اور حسن کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی۔ قمر کے معنی ہوتا ہے چاند۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی۔ یہاں پہ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا ہے، چونکہ خدا اور حسن کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے آسمان میں ہی ہو رہی ہے، اور یہ قمر جو ہے، چاند جو ہے وہ آسمان میں ہی رہتا ہے، تو وہ کہیں قریب تھا اور اس نے خدا اور حسن کے درمیان ہونے والی اس بات چیت کو سن لیا۔ فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، اور جب چاند نے یہ بات سنی تو اس نے یہ بات پورے فلک پہ یعنی پورے آسمان پہ اس بات کو عام کر دیا، یعنی کہ ہر جگہ یہ بات جو ہے وہ عام ہو گئی، سبھی کو یہ بات پتہ چل گئی، یہاں تک کہ اختر سحر کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ اختر سحر یعنی صبح کا ستارہ، صبح کے ستارے کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ جب صبح کے ستارے کو یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر صبح کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو۔ سحر نے جب یہ بات یعنی کہ صبح نے جب یہ بات تارے سے سنی تو تارے سے سننے کے بعد اس نے یہ بات بتائی شبنم کو۔ فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو۔ یہ تو آسمان کی بات تھی، لیکن اس آسمان کی بات کو شبنم نے کس کو بتا دیا، سحر نے شبنم کو، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو۔ صبح نے جو ہے یہ بات شبنم کو بتا دی، اور اس طرح سے آسمان کی جو بات ہے وہ زمین کے محرم کو یعنی زمین کے رازدار کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ زمین کا رازدار، زمین کے محرم کہا گیا ہے شبنم کو۔ اب یہ بات جو ہے وہ زمین کے محرم کو بھی معلوم ہو گئی۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، جب یہ بات شبنم کو معلوم ہوئی تو شبنم نے اس پیام کو، پیام شبنم یعنی شبنم کا پیام، شبنم نے اس پیام کو کس کو سنا دیا، پھول کو۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، یعنی پھول کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جب اس نے شبنم کا یہ پیام سنا کہ حسن جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔
کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، اور کلی نے جب یہ بات سنی تو اس کا ننھا سا دل، چھوٹا سا دل جو ہے وہ خون ہو گیا غم سے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ غمگین ہو گئی۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ یہ باتیں جب ہو رہی تھی تو اس وقت چمن میں یعنی باغ میں موسم بہار، بہار کا موسم تھا، اور چونکہ موسم بہار بھی کافی خوبصورت ہوتا ہے، تو جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی موسم بہار کو، تو وہ چمن سے روتا ہوا رخصت ہو گیا، اور شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ شباب یعنی کہ جوانی، وہ بھی سیر کو آئی ہوئی تھی، وہ بھی سوگواری میں یعنی اداسی میں واپس ہو گئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی یہ مختصر سی نظم بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں شاعر نے بہت ہی حسین انداز میں حسن کی حقیقت کو پیش کر دیا ہے، اور بڑے ہی منفرد انداز میں خدا اور حسن کے درمیان کی گفتگو اور اس کا آسمان اور زمین میں عام ہونے کے منظر کو پیش کیا ہے۔